الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله شفاء القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے کچھ نہ سوچا انجام پر. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا،
وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں، سرشار رہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ کیا ہے تیرے پاس، میں کہوں گا کہ میرے پاس ہے اللہ۔ ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں، سرشار رہوں، بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑی قدرت والے ہے، بڑی شان والے ہے، بڑی عظمت والے ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ یہ آسمان اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اسی اللہ کی بچھائی ہوئی ہے، یہ سمندروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ ایک اللہ چلاتے ہیں۔ پہاڑوں کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ چلانے والے ہے۔ آسمان سے بارش کو برسانے والا کون ہے؟ ایک اللہ برسانے والے ہے۔ اور آسمان سے برف کو جو ہے اتارنے والا کون ہے؟ ایک اللہ اتارنے والے ہے۔ زمین سے غلے کو اگانے والا کون ہے؟ ایک اللہ اگانے والے ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ چلانے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو مٹیریل کون سا استعمال کیا؟ مٹیریل کے اندر ایک ناپاک منی کا قطرہ استعمال کیا اور کہا کہ دیکھو دیکھو انسان، کہ جب تم دنیا کے اندر کوئی اچھی چیز بناتے ہو، کوئی چیز بناتے ہو تو جتنا اچھا مٹیریل ہوگا اتنی اچھی چیز ہوگی، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا، مٹیریل کے اندر ناپاک منی کا قطرہ استعمال کیا اور پورے حضرت انسان کو بنایا، پورے انسان کو بنایا۔ اسی منی کے قطرے سے اللہ نے ہاتھ کو بنایا، اسی منی کے قطرے سے اللہ نے آنکھوں کو بنایا، اللہ نے پاؤں کو بنایا، اللہ نے جسم کو بنایا، اللہ نے زبان کو بنایا۔ ساری چیز کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں او میرے بندو، تم اگر چل کر آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے اگر تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں او نادان، تو گناہوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں زناؤں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے تو جو ہے کلبوں میں اور بار کے اندر ڈانس کرنے کیوں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے تو اپنی بیوی کو تکلیف کیوں پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے تو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ دنیا کی رنگیلیوں سے تجھے کس نے مست کر دیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا کی زندگی جو ہے فنا ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ہمیں ظاہر کے اندر خوبصورت، خوشنما اور سرسبز و شاداب نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو صحیح سے اور دل سے یہ کہہ رہا ہوں یہی دنیا اللہ والوں کو بڑی بری نظر آتی ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں ہو تیرا ہٹکاری، تن من کا زور لگا کر ایک اللہ کا نام بول۔ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، فنا ہونے والی جگہ ہے۔ کئی بازار بتا رہا ہے، کئی بازار بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا، کئی جو ہے بلڈنگیں بتا رہی ہے اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا، کئی آبادیاں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کئی گاؤں بتا رہا ہے اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا، موٹا وراچا بتا رہا ہے اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ تو میں اور تم یہاں دنیا کے اندر تھوڑی رہنے والے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بتاؤ جو ہے کل ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیں پیغام دے کر گیا، وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے، وہ ہمیں پیغام دے کر گیا کہ آپ کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، میری ٹکٹ آ گئی اور جو ہے میں جا رہا ہوں، تمہاری ٹکٹ کیا ہے؟ ویٹنگ میں چل رہی ہے، تم بھی جو ہے دنیا سے جا رہے ہو۔ قبرستان اٹھا کر دیکھ لو، قبرستان میں جا کر جو پوچھ لو، جو کہہ رہے تھے کہ ہماری پراپرٹی، بلڈنگ ہماری، کاروبار ہمارا، پیسہ ہمارا، جو ہے کسی کو بھی اٹھا، جو مرحوم جو دنیا سے جا چکا ہے وہ کہے گا نانا یہ تو وارثوں کا ہے، یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو ختم ہو چکا، یہ تو میرے بیٹوں کا ہے، یہ تو میری بیٹیوں کا ہے۔ دنیا کے اندر سارے انسان جو ہے ختم ہونے والے ہیں، دنیا سے مجھے بھی جانا ہے،
آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو جو ہے روپے پیسوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو جو ہے بھائی گیری کے ذریعے سے، پہلوانوں کے ذریعے سے اگر ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہ دیتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہ دیتی، اپنے پیارے بچے کو مرنے نہ دیتی۔ لیکن کیا ہے، دنیا سے کیا ہے، سب کو جانا ہے، یہ ختم ہونے والی جگہ ہے، جو ہے آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ جو ہے انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اس وقت اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ بتا رہے ہیں سب سے بڑا میں ہوں۔ اگر تو پیسے والا ہو جائے تو تو بڑا نہیں ہے، اگر تو جو ایک بنگلہ بنا لے تو بڑا نہیں ہے، اگر تیرے پاس عہدہ آ جائے تو تو بڑا نہیں ہے، اگر تیرے پاس کاروبار آ جائے تو بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کان کے اندر اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، بچوں کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر میں نے اپنی مرضی سے تجھے بھیجا ہے اور اپنی مرضی سے ہی دنیا سے تجھے جانا ہے، اس لیے غرور نہ کرنا، اپنے پیسے پر تکبر نہ کرنا۔ دنیا کے اندر ہزاروں چلے گئے اور جو ہے ایسے لوگ بھی آئے، قیامت کے جو ہے قیامت تک وہ آنے والے نہیں ہوں گے، پھر بھی جو ہے اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو میں اور آپ تو کون ہیں؟ جو ہے دنیا سے اللہ والے چلے گئے، جنید بغدادی دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، دنیا سے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، دنیا سے حضرت عمر بھی چلے گئے، دنیا سے حضرت عثمان بھی چلے گئے، دنیا سے تو جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، دنیا سے تو جو ہے بابا فرید عطار بھی چلے گئے، دنیا سے تو جو ہے حبیب اعظمی بھی چلے گئے، اور دنیا سے تو جو ہے شیخ رضا اجمیری بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو میں اور تو کون ہیں؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، تو وہ ہم بھی کہاں دنیا میں رہیں گے؟ ہائے ہائے دنیا، ہم نے جو ہے صبح ہوتی ہے تو کیا پیسہ، رات ہوتی ہے پیسہ، دن ہوتا ہے نہ رات انسان دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ کوئی گھڑی دیکھتا ہے، نہ کوئی لمحہ دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ بلانے والا، سب سے زیادہ اپنی طرف بلانے والا ایک اللہ ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے بلانے والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہے اللہ بلا رہے ہیں اور اللہ کہہ بھی رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کامیابی جو ہے میرے طریقے میں ہے، ہم کامیابی کاروبار میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی اچھے پیسے میں تلاش کر رہے ہیں، ہم جو ہے کامیابی بزنس میں تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابی جو ہے اپنے جو ہے ساتھیوں کو کانٹیکٹ والے اس کے ساتھ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی نماز میں ہے، کامیابی جو ہے نبی کے طریقے میں ہے، کامیابی جو ہے میرے اللہ والے جو طریقے جو زندگی گزار کر گئے ان کے اندر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی 31 گئی، اللہ اکبر، ہمارے نوجوان کہاں سے کہاں چلے گئے؟ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے میرے نبی دنیا کے اندر کیوں آئے تھے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ انسان جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو انسان کو جو ہے نہ کیا ہے آخرت یاد رہتی ہے، اس کو نہ نبی کا طریقہ یاد رہتا ہے۔ آؤ میرے نوجوانوں، نبی کے طریقوں کی طرف نہ جاؤ، کرکٹروں کی طرف نہ جاؤ، ہیرو کی طرف۔ جو ہے اگر نبی کی نقل اتار لوگے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں تو ضرور کامیاب کرے گا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، حواریین ان کو کہا جاتا ہے جو ساتھ رہنے والے، ہمیشہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کسی انسان جو بڑا کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواریین تھے
تو وہ تو ان کا ساتھ دیتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، جو قوم کے لوگ ان کو ساتھ نہیں دیتے تھے، ان کی نقل اتارتے تھے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام جس طرح کپڑے پہنتے تھے وہ شخص بھی، وہ لوگ بھی جو ہے کپڑے پہنتے تھے، اور کپڑے پہن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو رلاتے تھے، صبح شام ان کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ نے ایک دن عذاب دیا اور تمام کو ختم کر دیا، لیکن جو ان کی نقل اتار کر آئے تھے، جو تکلیف پہنچانے والے تھے، اللہ نے جو ہے ان کو کیا ہے ختم نہیں کیا، اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، زیادہ وہ تکلیف مجھے پہنچاتے ہیں، تو ان کو کیوں عذاب نہیں دیا؟ تو اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، اے موسیٰ وہ تیری شکل میں آئے تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس کو کیا ہے ان کو عذاب دوں۔ اللہ کو جب اتنے پیارے نبی کی جب ادا پسند آ گئی، ان کا مقصد، ان کا ٹارگیٹ، ان کا گول دوسرا تھا، لیکن اللہ کو جو ہے ان کی ظاہری شکل پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ ہم تو ہمارے نبی کا مقام تو جو ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، ہمارا نبی کا مقام تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو سارے انبیاء کے اندر سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم ہمارے نبی کی نقل اتار لیں گے، ہم ہمارے نبی کی طرف کیا ہے ہمارے نبی کا طریقہ اختیار کر لیں گے، ان کی طرح داڑھی رکھ لیں گے، تو کیا اللہ ہمیں پاس نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے اسکولز کے اندر، ہمارے ایگزام کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر کیا ہے، اگر نقل اتار لیتے ہیں تو پاس کر دیتا ہے سر اور ٹیچر، تو کیا اللہ ہمارے نبی کی جو نقل اتارنے والے ہیں تو کیا اللہ اس کو ناکام کریں گے؟ کیا ہے میرے بھائیوں، یہ کم سے کم ہم تو ہے جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو، تو کم از کم اللہ کو تو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کر آیا ہوں۔ اگر ہم کیا ہے اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکیں گے یا رب میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں نے تو کوئی جو ہے بڑے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے، میں تو صرف سادہ تیرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہوں، تو قبول کر لے۔ اللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، بہت اللہ نے گھمایا، بہت جگہ جانا ہوا، تو کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کے نقل اتار لیں گے، اگر ہمارے نبی کا طریقہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاؤں گے۔ آج جو ہے ہمارے نوجوانوں کو کرکٹر کے جو ہے ان کی ادا پسند آتی ہے، ان کا شوق پسند آتا ہے، اور کہتے بھی ہے جو فلانا جو کرکٹر ہے اس نے جو جینس پہنی ہے، اس نے جو شرٹ پہنا ہے، میں اس لیے پہن رہا ہوں، وہ تو جو ہے اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے، اور جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہماری آج کل کی اور جو ہے لڑکیاں کیا ہے فیس بک، انٹرنیٹ اور جو ہے انسٹاگرام، ٹویٹر کے اوپر نہ جانے کس کس کے ویڈیو دیکھتی ہے، ٹک ٹاکر کے ویڈیو دیکھتی ہے، اور پھر اپنے گھر کے اندر وہی ادائیں کرتی ہے اور جو ہے وہی اسٹائل مارتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس کو ہمارے نبی کی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا اس کو طریقہ پسند نہیں آیا؟ قیامت کے دن ہماری عورتوں کو جو ہے پوچھ لیا جائے کہ میں نے میری بیٹی کو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ ناچ گانا کرے، آپ جو ہے بے حیائی والوں کام کرے، مردوں کے سامنے اپنا لباس ظاہر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سب سے بڑی لیڈر ہے۔ اگر وہ ہمیں دھتکار دے گی، وہ کہہ دے گی میرے ابا کا طریقہ تجھے پسند نہیں آیا، میرے ابا نے جو تعلیم دی تھی تجھے پسند نہیں آئی، میرے اللہ نے میرے نبی کا مقام قرآن کے اندر بیان کیا، وہ تجھے پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر! ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو میری ساری بات کا خلاصہ ہے، دنیا حالات کے اندر ہے، تو ہمیں یہاں پر کیا ہے توبہ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین
آمنو توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو۔ ہم کیا ہے صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ دیتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو جو کیا ہے توبہ کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری توبہ سچی پکی نہیں ہے۔ کوئی لڑکی جا رہی ہے راستے سے، ہم اس کو نگاہ بھری دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر، کیونکہ ہماری توبہ ہی پکی نہیں ہے۔ اگر ہماری توبہ پکی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے، اللہ ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رات کے آخری حصے میں کیا ہے ہمیں پیغام دے رہا ہے، او میرے بندے اگر تو میرے پاس مانگے گا تو میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، ساری مشکلوں کا حل تہجد کے اندر ہے، ساری مشکلوں کا حل جو ہے تہجد کے اندر ہے۔ اگر اللہ سے مال چاہتے ہو تہجد پکڑ لو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے بچے کی لائف سیٹ ہو جائے، میری بیوی کی لائف سیٹ ہو جائے، میری لائف سیٹ ہو جائے، تہجد پکڑ لو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم 5 ٹائم کی نماز پکڑ لو۔ میرے نبی جو ہے آخری میرے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ نماز، میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم جائزہ لیں، ہم جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے کیا ہے بولتے ہیں، تو دیکھیں کہ میری 5 ٹائم کی نماز ہو رہی ہے کیا؟ میری 5 ٹائم کا جو ہے صحیح طریقے سے اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے نماز کامیابی کے اندر ہے، اور کامیابی کے اندر جو ہے آپ نماز کے اندر کامیابی ہے۔ او میرے نوجوانوں آج توبہ کر لو، جو ہے ابھی بھی وقت ہے، مرنے کے بعد جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم قبر کے اندر 30,000 مرتبہ قرآن ختم کرو، 30,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، اس وقت کا جو ہے توبہ کرنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت سے جو ہے اپنے موت کو نہ بھولو، روزانہ قبرستان جایا کرو تاکہ یاد آئے اور ہمارا دل نرم ہو۔ قبر کے اندر جو ہے ہمارے دادا بھی چلے گئے قبر کے اندر، ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے بھی دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے قبرستان کے اندر سوئے پڑے ہوئے، کوئی 200 سال سے، کوئی 300 سال سے، کوئی 400 سال سے، کوئی 1000 سال سے، کوئی جو ہے 100 سال سے۔ یہ تو ہمیں کیوں موت نظر نہیں آتی؟ ہمیں کیوں، ہم دنیا سے کیوں غافل ہو چکی ہے؟ وجہ یہی ہے دل جو ہے ہم نے دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اگر ہمیں موت کا استحضار رہتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اگر موت کا استحضار ہوتا تو ہم شراب نہ پیتے، اگر موت کا استحضار ہوتا تو ہم زنا نہ کرتے، اگر موت کا استحضار ہوتا تو ہم بے پردہ نہ کرتے، اگر موت کا استحضار ہوتا تو کیا ہے اللہ کو مناتے، اللہ کو جو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، تو کیا ہے ہم کیا کریں گے؟ اب بہت گناہ کر لیے، اب ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، لا یستقیم توبتاً، جو ہے وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا، صبح گناہ کرتا تھا، جو ہے رات کو توبہ کر لیتا، رات کو توبہ کرتا اور صبح کو پھر گناہ کر بیٹھتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا پیغام ان کو پہنچا دو کہ جو ہے اگر تو نے گناہ کیا، اگر تو اپنی توبہ پر قائم نہ رہا، اگر اپنی توبہ کو مضبوط نہ رکھا تو جو ہے میں تجھ پر ناراض ہوں گا، میں تیری واپس توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ تھوڑے دن ہوئے اور واپس گناہ کر بیٹھا، اس نے کچھ دن انتظار کیا، کچھ دن صبر کیا، لیکن اس سے صبر نہ ہوا۔ پھر جو ہے تھوڑا ٹائم ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر پیغام بھیجوایا اور کہا اے موسیٰ تو جا کر اس کو کہہ دے کہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں۔ تو یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سنا دیا۔ پھر جو ہے وہ شخص جنگل کی طرف نکل گیا اور کہنے لگا، اپنے رب سے مناجات کرنے لگا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگا، اپنے رب کے سامنے مانگنے لگا، یا الہی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا، یا اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بند ہو چکے ہیں،
کیا آپ کی مغفرت کے خزانے ختم ہو چکے ہیں؟ یا الہی کیا ہے آپ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے میرے گناہ سے کے مقابلے میں، آپ تو معاف کرنے والا ہے، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو جو بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کو آپ نے معاف کر دیا، تو میں تو تیرا ایک گنہگار بندہ ہوں، صبح توبہ کرتا ہوں، رات کو توڑ دیتا ہوں، یا الہی آپ نے میرے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے نا امید مت کرو اور مجھے سزا مت دو، اگر آپ سزا دینا چاہتے ہو باقی سارے لوگوں کو تو مجھے سزا دے دیجئے، ان مجھے تمام کے جو گناہ ہے ان کی سزا مجھے دے دیجئے، ان کو مت دے دیجئے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، اگر آپ کے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں یا الہی مجھے عذاب دے دیجئے، دوسروں کو عذاب نہ دیجئے۔ اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا اور اللہ نے فرمایا لو کان ذنوبک متفقۃ بین السماء والارض، اے میرے بندے اگر تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی گناہ ہے، جتنی جگہ ہے، اگر گناہ سے بھر دیتا، اس تیری دعا کے بعد میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ او میرے بندو، اللہ کہہ رہے آ جاؤ میرے طریقوں کی طرف، آ جاؤ میرے حکم کو مانو۔ اللہ ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ بھی ہمیں ابھی بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہے ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہ حدیث آپ کو بازاروں میں نہیں ملے گی، یہ حدیث آپ کو کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، یہ حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ حدیث تو ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے ہم دل کے کانوں سے سنیں، ہم کیا ہے ایک صرف کان سے سننا ہوتا ہے، ایک دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سننا ہوتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سن کر عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے، یہ آنکھوں سے سننے کا مطلب یہ ہے، دل سے سننے کا مطلب یہ ہے۔ کان سے صرف سننا یہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرے بندے گناہ کر رہے ہیں تو فرشتوں کو بڑی حسرت ہوئی، شیطان نے بہکانے کے لیے قسم کھائی، اے اللہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاتا رہوں گا، تجھے تیرے بندوں کو میں ان کو کامیاب ہونے نہیں دوں گا، میں ان کو سزا دلوا کر ہی رہوں گا، میں ان کو جہنم میں داخل کر ہی رہوں گا۔ تو اللہ نے تو یہ بات فرشتوں کو پہنچی، فرشتوں نے کہا اے اللہ اولاد آدم کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو اللہ نے پوچھا کیسی مصیبت؟ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ جب اولاد آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شیطان بہکائے گا تو ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا، ان کے لیے کوئی نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میں نے ان کو دو سمت کو بھلا دیا ہے، دو جانب کو بھلا دیا ہے۔ جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کو لے کر میرے دروازے پر آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور ہاتھ کو اٹھائے گا اور ٹوٹے دل کو لے کر آئے گا، یا اللہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس وقت جب انسان دعا کرتا ہے اس وقت شیطان اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، ورنہ وہ ہر طرف سے حملے کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندو، او میرے فرشتوں، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کو لے کر میرے دربار میں آئے گا، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، تجھے ناراض کیا ہے، تجھے میں نے ستایا ہے، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر مجھے لوگوں نے ہکال دیا، مجھے بھگا دیا، اللہ عزت کا مالک تو ہے، ذلت کا مالک تو ہے،
یا اللہ میں ٹوٹا دل لے کر آیا ہوں، اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے گا، اور جیسے ہی سجدے میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور اس کے جو ہے اس کا سر پیشانی سے جو ہے اس سجدے سے نہیں اٹھائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا او میرے بندو آپ فکر نہ کرے، شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، فبعزتی کا، اور میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا تیری عزت کی قسم۔ تو اللہ نے فرمایا او بدبخت شیطان، تو جو ہے میرے بندوں کو تو بہکاتا رہے، ان کو جو ہے گناہوں میں لگاتا رہے، تو جو ہے موت سے پہلے اگر انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، اللہ نے جو ہے اس کے بدلے میں دو قسم کھائی، فبعزتی کا وجلالی کا، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے اندر کون ایسا انسان ہے، کون سی ایسی ذات ہے جو ہر وقت بلانے کے لیے تیار ہے، موت سے پہلے جو ہے انسان کے اللہ گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم کس کے پاس مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کس کے پاس رکھ رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے پاس رکھو، اللہ ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ آج کا فقیر جو ہے کل کا مالدار، کل کا مالدار آج کا فقیر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ ہی کے قبضے میں ہے عزت۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ذلت کے نقشے کے اندر عزت دی، اور فرعون کو عزت کے نقشے کے اندر ذلت دی۔ وہی مالک ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے قبضے میں پوری دنیا ہے، ایک ایک انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنی حاجتوں کو رکھو، اللہ سے کہو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمارے پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی ایک مرتبہ جو ہے لڑکیوں کو درس دے رہے تھے، لڑکیوں کو پڑھا رہے تھے، تو لڑکیوں سے، اپنی عورتوں سے، جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ان سے سوال کیا کہ بیٹیوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ تو تمام عورتوں نے کہا دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام ماں کو منانا۔ تو کہا کہ کس طرح، وہ کیسے؟ کہا کہ اگر اپنے بیٹے سے رٹھ جائے تو ماں اپنی بیٹیوں کے ذریعے پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا کھایا، میرے بیٹے نے کپڑے پہنے، میرے بیٹے نے پانی پیا، میرے بیٹے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ جو ہے ماں کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جو ہے ظاہر کے اندر ماں جو ہے ناراض ہے، دل کے اندر ناراض نہیں ہے، دل کے اندر ماں کی ممتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے یہی میرا بیٹا ہے، چاہے میں اس سے بات کروں نہ کروں، جو ہے میں تو ظاہر کے اندر اس سے جو ہے خفا ہوں، اس سے ناراض ہوں، لیکن دل کے اندر ماں کہہ رہی ہے یہ تو میرا بیٹا ہی ہے، یہ تو میرا دلارا ہی ہے، یہ تو میرا پیارا ہی ہے۔ تو دل سے ماں ناراض نہیں ہو رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ماں کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، ایک وہ ذات ہے جس کو منانا 70 ماؤں سے زیادہ آسان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ماں کے سامنے تو جو ہے ہاتھ بھی پکڑ جو ہے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے جو ہے تمام گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ امی جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ جی میری ماں مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے اگر گناہ لے کر، ٹوٹے دل لے کر اللہ سے دل کے اندر معافی مانگ لے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ہے
اگر اللہ یہ کہہ بھی رہے ہیں او میرے بندے اگر تجھے شرم بھی آ رہی ہے, تجھے کوئی گناہ گار بھی کہہ رہا ہے, اگر تو زنا کر کے آیا ہے, تجھے تیرے جو ہے محلے والے نے دیکھ لیا, تجھے تیرے دوستوں نے دیکھ لیا, تو کچھ نہیں, اگر تجھے شرم بھی آ رہی ہے تو مسجد میں آ جا, جو ہے لائٹ بھی بند ہے, اللہ کے سامنے میرے پاس مانگ لیجئے. دل کے اندر اگر تو وہی گناہ کر لیا ہے تو میرے پاس اسی وقت گناہوں کو جو ہے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ تو جو ہے ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام اپنی ماں کو منانا ہے, اور اس سے بھی زیادہ آسان کام جو ہے اللہ کو منانا ہے. ایک واقعہ یہ ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہے بڑا دھیان سے واقعہ سنیں, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, اور وہ راستے سے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا, تو دروازے سے باہر اس کی ماں اس کو دھکا دے رہی ہے, اس کو کہہ رہی ہے بیٹا تو نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے, تو نے مجھے بڑا ستایا ہے, تو جو ہے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے, میرے گھر سے نکل جا. جو ماں اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال رہی ہے, ماں نے آخر کے اندر جو ہے دروازہ بند کر دیا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کے ولی ہے, وہ جو ہے وہ دیکھے کہ چلو میں ماجرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے, تو وہ دیکھنے لگے. دیکھا کہ وہ بچہ جا رہا ہے, اپنی ماں کی چوکھٹ پر بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن ماں اس کو جو ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھول رہی ہے. وہ مایوس ہو گیا اور پھر وہ جانے لگا. پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے تھے, وہ راستے کے درمیان سے واپس آ گیا. کہا کہ میرے بیٹے او بچے تو واپس کیوں آ گیا؟ کہا کہ بھائی جان چچا دنیا کے اندر مجھے ماں کے سوا کوئی پیار نہیں مل سکتا. ایک وہ ماں ہستی ہے جو مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. دنیا کے اندر مجھے سب کچھ مل جائے گا, دنیا کے اندر مجھے مال و دولت سب کچھ مل جائے گا, لیکن ماں کا پیار مجھے نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہے یہ بات سنی اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہیں دیکھتے رہے. وہ بچہ واپس ماں کی چوکھٹ پر گیا, وہیں سو گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور ماں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد ماں نے دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا جو ہے میرا ہی ہے, چاہے میں اس کو نکال دوں, چاہے میں اس کو جو ہے گھر سے باہر نکال دوں, یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. دروازہ کھولا تو ماں نے اس کو کہا بیٹا تو یہاں کیوں ہے؟ کہا کہ امی آپ کے سوا دنیا کے اندر کوئی پیار دینے والا نہیں ہے, آپ کے سوا جو ہے دنیا کے اندر محبت کرنے والا نہیں ہے. ماں نے جو اس کو اٹھایا, اس کو سینے سے لگایا, جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. او میرے ورثہ والے بھائیوں, دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام, اس سے بھی زیادہ آسان کام ماں کو منانا ہے, ماں کے سامنے اللہ کو منانا ہے. اور ماں جو ہے ایک مرتبہ تانا بھی دے دیتی ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ دروازے پر آئے, آپ نے گناہ کر لیا اور اللہ نے آپ کو کہا جا تو گناہ کر آیا ہے, تو میرے دروازے پر کیوں آیا ہوا ہے؟ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. ماں اپنے بگڑے ہوئے بندے کا اتنا انتظار نہیں کرتی, ماں اپنے بچھڑے ہوئے بندے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی. او میرے نوجوانوں اللہ کی طرف آ جاؤ, توبہ کر لو, اللہ کے سامنے معافی مانگ لو, اور میری ماؤں بہنوں اللہ کے سامنے مانگ لو. ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جو ہے اگر ساس بہو کے اندر جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے اور بیٹی کے اندر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو معافی مانگ لے لیجئے. اور جو ہماری جو مدد رکتی ہے نا, ایک آپس میں جو ہے لڑنے کی وجہ سے, آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے گھر میں جائے تو السلام علیکم سلام کر جائے. سلام کر جائیں گے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. اگر سلام نہیں کیا تو جو ہے گھر کے اندر شیطان کو لے کر جائیں گے. پھر جو ہے بیوی سے جھگڑا, بیوی شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے, اور بیٹی اپنی ماں سے جھگڑا کر رہی ہے, جو ہے ماں اپنی بیٹی سے برا بھرا کہہ رہی ہے. وجہ یہی ہے گھر کے اندر دین نہیں, اللہ کا
حکم نہیں، اللہ کے رسول کی قربانی نہیں، اللہ کے سامنے مانگ لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ بھی ابھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ ہے جو ہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی جو ہے اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اگر تم کبھی بھی جو ہے گناہ کر کر آؤ گے، اللہ کے دربار میں آؤ گے، تو جو ہے اللہ ابھی بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم اللہ کے دروازے پر آؤ گے تو جو ہے ویلکم پاؤ گے، اللہ کے دروازے پر آؤ گے تو مرحبا و اہلاً و سہلاً پاؤ گے۔ اگر اللہ کے دربار میں آؤ گے تو اللہ ابھی بھی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہے، مانگنے والا کوئی انسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے جو ہے رونے والے انسان بہت کم ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، جو ہے وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت جو ہے اگر تم وقت کی قدر کی تو وقت تو ایسے ہی بھی گزر جائے گا، اگر وقت کی ناقدری کی تو وقت جو ہے ایسے بھی گزر جائے گا۔ تو اچھا یہ ہے اللہ کو منا لے، صبح اٹھے قرآن پڑھ کر جائے، اگر ہم شام ہو رہی ہے تو کیا ہے اب فقیر کو دے کر جائے۔ جو ہے آج ہمارے گھر کے اندر قرآن جو ہے رمضان تو رمضان کھل رہا ہے، جو ہے نماز بھی جو ہے تراویح پڑھی نہ پڑھی، جمعہ پڑھا نہ پڑھا، جو ہے کیا ہے مسجد کا دروازہ دکھتا نہیں ہے۔ نہیں، رمضان کے لیے صرف کیا ہے نماز نہیں ہے، رمضان کے لیے صرف اللہ نہیں ہے، جمعہ کے لیے صرف اللہ نہیں ہے، صرف جو ہے مشکل کے وقت اللہ نہیں ہے، خوشی کے وقت بھی اللہ ہے، غمی کے وقت بھی اللہ جو ہے، لیکن مانگنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے سامنے مانگے، لائٹ کو بند کر دیجئے اور اللہ کے سامنے سچی طلب سے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ جو ہے ابھی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لائٹ اس لیے بند کرائی جاتی ہے تاکہ موت کی یاد آئے، آخرت یاد آئے، اور جو ہے ہمیں آخرت کا احساس ہو۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ اللہ کو اپنی طلب دکھائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہو اور ہمارا دھیان کہیں اور ہو اور ہماری توجہ کہیں اور ہو۔ اللہ تو فرشتوں کو کہہ رہے ہوں گے یہ تو میرے بندے جو ہے میرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے ہمارا دھیان نہیں ہوگا تو فرشتے اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ جو ہے ان کا دھیان نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پر نظر کرم کرنا چاہتا ہو اور ہماری نگاہ کہیں اور ہو۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی نگاہ کو جھکائیے، اور جو ہے لیفٹ سائیڈ کے اندر دل ہے، اپنی نگاہ کو وہاں جمائیے، اور جو ہے قبر کو یاد کیجئے کہ جو ہے یہاں ہمیں چھوٹا سا مچھر کاٹ جاتا ہے تو کیا ہے ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، قبر کے اندر تو بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے، اللہ اکبر، ہم کیا کریں گے؟ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. ہماری زندگی کے جو ہے 50 سال گزر گئے, کسی کے 60 سال گزر گئے, کسی کے 70 سال گزر گئے, لیکن وہی گھڑی وہی یاد وہی عادت اللہ کو ناراض کرتے رہے, اللہ کو ستاتے رہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف اللہ کو پہنچ رہی ہے, سب سے زیادہ ناراض اللہ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مالک ہوتا ہے, اس کا سیٹ ہوتا ہے, تو جو ہے اگر جو ہے اس کا نوکر اس کا چاکر اگر نافرمانی کرتا ہے تو سیٹ کو جو ہے غصہ آتا ہے, اس کو نکال دیتا ہے, دکان سے نکال دیتا ہے. لیکن اللہ تو ہم سب کا مالک ہے, اللہ تو ہمیں کبھی نہیں نکالتے. اللہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ہے ایک ٹائم کا کھانا کم کر دیا. جو ہے اگر ہم جو ہے نافرمانی کرتے ہیں دنیا کے اندر کسی جو ہے سیٹ کی, تو ہمیں ایک ٹائم کھانا نہیں دیتا, جا تو میری بات نہیں مانتا. اللہ تو ایسا نہیں کرتے, اللہ تو جو ہے نعمت پر نعمت دیتے جا رہے ہیں اور ہم گناہوں کی لذتیں لیتے جا رہے ہیں. سب کا دانتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اے اللہ ہمیں دنیا والوں نے بھی نکال دیا ہے, ہمیں تو دھکے مار کر نکال دیا ہے. اے اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی مالدار کے دروازے پر اپنی حاجت رکھنے کے لیے جاتا ہے تو ایک مرتبہ دے دیتا ہے, دوسری مرتبہ کہتا ہے جا تو ایک مرتبہ آ چکا ہے, وہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. لیکن اللہ آپ تو اتنے پیارے رب ہیں, ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتے. جو ہے ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں جو ہے نعمتیں دیتے رہتے ہیں, اور جب ہم جو ہے آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں کتنا بڑا دل ہے اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, ورنہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر دیکھ لو جو ہے کیا حشر ہو رہا ہے, کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. جو یہاں پر اگر ماچس کی جو ہے ایک گرم ہم پر چمڑی پر لگ جاتی ہے, اس کی صحیح سولی کیا ہے معلوم نہیں, جو ہے لگ جاتی ہے تو ہمیں ہائے کرتے, ہماری چمڑی جل جاتی ہے. لیکن قبر کے اندر تو اللہ اکبر کبیرہ, بڑی بڑی آگ ہوگی, بڑے بڑے ازدے ہوں گے, بڑے بڑے سانپ ہوگے. اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے. کون مقبول ہے کون مردود ہے,
کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھوں کو کیا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و غدا، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و غدا، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ کو اپنی طلب دکھائیے، اللہ کے سامنے مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے جس نے وہ دیکھا، ہم نے واقعہ سنا، بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہم تو ہمارے پیارے نبی کی امت ہے، لاڈلی امت ہے، اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہماری کیوں نہیں معاف کرے گا؟ رو لیجئے، رونے کا وقت ہے۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، ہنستا وہی ہے جو ہے ناکام ہوتا ہے، روتا وہی ہے جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ رونے والا کو اللہ بڑا پسند ہے، رونے والا کو اللہ رونے والے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرشتے سے کہتے ہیں جاؤ میرے بندے کے ایک آنسو اگر زمین پر گرنے سے پہلے اگر تو نے ان کی مغفرت نہیں کی، ان سے ناراض نہیں ہوا تو میں تجھے نکال دوں گا۔ فرشتوں کو اللہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کے سامنے مانگ لیجئے۔ اللہ کو اپنی طلب دکھائیے، اللہ کے سامنے مانگیے، روئیے، اور ہاتھ ابھی اٹھائے جائیں گے، اس وقت اللہ کے سامنے بھیک مانگ کر روئیے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کر کر دنیا سے جائے تاکہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائیں گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم یا علیم یا حلیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الكثیر ادعوك دعاء البائس الفقیر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ بڑے خطاوار ہے، اللہ بڑے سزاوار ہے، اللہ ہم نے دین کے اجالوں کے اندر گناہ کیے ہیں، اللہ جی رات کے اندھیریوں کے اندر گناہ کیے ہیں، آپ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں آپ کو جو ہے ستایا نہ ہو، کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں آپ کو جو ہے ناراض نہ کیا ہو؟ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ جی کدھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، مانگتا ہے، اگر اس کو اس کے دروازے پر ایک دروازے پر نہیں ملتا تو دوسرے دروازے پر جاتا ہے، اگر وہاں نہیں ملتا تو تیسرے دروازے پر جاتا ہے۔ اللہ وہ مایوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور جو ہے ہم نا امید ہو چکے ہیں، تیری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں آپ راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو اور آپ ہم سے راضی ہو، اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ 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 ہمیں معاف کر دیجئے۔
اللہ اللہ یہ مجمع آیا ہوا ہے، بڑا طلب لے کر آیا ہوا ہے، بڑی کڑن کے ساتھ آیا ہے، بڑی فکر کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اللہ اس مجمع کے اندر دنیا سے کسی کا باپ چلا گیا ہوگا، دنیا سے کسی کی ماں چلی گئی ہوگی، اللہ وہ اپنا دکھڑا کس کو سنائے؟ وہ اپنا دکھڑا اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہوگی تو وہ دل سے رو لیتا ہوگا اور جو ہے آنسو کو پوچھ لیتا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا میرے ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں کس کو اپنا دکھ سناؤں؟ اللہ جی ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اس مجمع کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پریشان ہوں گے، اپنی مصیبت لے کر آئے ہوئے ہوں گے، ہم جا کر سنیں گے، دو بات سنیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، یقین آئے گا۔ اللہ ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم بڑے خطاوار ہیں، بڑے سزاوار ہیں، بڑے مجرم ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے، مانگنے والوں کو نہ جھڑکیے۔ آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم فرمایا ہے، ہم بھی تو مولا آپ کے دربار کے فقیر ہیں، ہم بھی تو آپ کے دربار کے بھکاری ہیں، ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ محرومی کی بات تب ہوگی کہ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ہے ہماری فریاد کو رد کر دیتے ہوگے، اے اللہ، اور آپ کہیں گے جا تو جو ہے دکھلاوے کے لیے مانگتا تھا، تو دکھلاوے کے لیے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ جو ہے اللہ والا سمجھے، تجھے لوگ نمازی کہے، تجھے جو ہے بڑا تہجد گزار سمجھے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ فقیر ہمارے در سے خالی نہیں جاتا، اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ آپ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی صدقات دے دیجئے، اپنی مغفرت کی خیرات دے دیجئے، آپ کے راضی ہونے کی خیرات دے دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ ایک ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے، گناہ کا جو ہے دنیا سے بھی جو ہے کمزور ہوتا ہے، تو ماں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے، ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اور بچہ جو ہے بڑا شرارتی ہوتا ہے تو مولانا سے کہتا ہے میرے جو ہے مولانا اس کے لیے دعا کر لیجئے، یہ آپ کا بن جائے، یہ فرما بردار بن جائے، یہ جو ہے آپ کو راضی کر لے وے۔ اللہ جی ہم نے دیکھا ہے ایک بچہ جو ہے کھیل کود کے میدان میں جو ہے کھیل کودتا ہے اور اس کے کپڑے جو ہے وہ جو کے اوپر جو اتنا خراب ہو جاتے ہیں اور جو ہے مٹی لگ جاتی ہے، وہ گھر پر آتا ہے، ماں اس کو جلدی مارتی بھی ہے، وہ جو ہے گلے سے لگا بھی لیتی ہے، اس کو دھو بھی دیتی ہے، اس کو جو ہے نلا بھی دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی دھو دیجئے، اپنے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اللہ کدھر جائے؟ اللہ گناہ کرتے رہے، گناہوں کی لذتیں لیتے رہے، آپ کو ناراض کر بیٹھے۔ اللہ یہ مجمع بڑی طلب سے آیا ہوا ہے، یا اللہ یہاں عورتیں بھی آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس وقت تو سب سارے سو جاتے ہیں، اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ دکانیں بھی بند ہو چکی ہے، اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، اللہ میں محروم نہ فرما، اپنا بندہ بنا لیجئے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا واسطہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وہ نبی جو راتوں میں تڑپتا تھا، وہ نبی جو طائف کے میدان کے اندر اس نے مار کھائی، سوچا میرے نبی نے چلو میں مکہ سے نکل جاؤں، یہ میرے جو ہے یہ میری بات نہیں سنتے ہیں، کچھ نہیں طائف والے میری بات سنیں گے، لیکن جب جیسے ہی میرے نبی طائف
قبیلے بنو ثقیف میں پہنچے، میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی اٹھتے تھے، میرے نبی کو پیچھے سے بچے پتھر مارتے تھے، میرے نبی اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر دعوت دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر دعوت دیتے تھے، میرے نبی لہو لہان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی جب جو ہے ہمارے نبی ہمیں سنائیں گے تو کیا ہم جواب دیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے نبی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیجئے۔ وہ نبی جو راتوں میں تڑپتا تھا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے نواسوں کو قربان کیا، گھر میں 40 دن تک جو ہے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے 3 دن کر بھوکی رہتی تھی۔ یا اللہ آج ہماری عورتوں کو کھانا ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، پھر بھی جو ہے ناراض کر رہی ہے، اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے۔ اللہ جی وہ نبی جو احد کے موقع پر روتا رہا اور آپ کو مانگتا رہا اور جو ہے کہتا رہا، اللہ جی اللہ یہ معاف کر دیجئے، اللہ جی ہمیں جو ہے فتح دے دیجئے ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ ہمارا نبی جو ہے احد کے موقع پر جو ہے اس نے امت کے لیے دانت تڑوائے، امت کے لیے مانگا، امت کے لیے روئے، امت کے لیے تڑپے، حتیٰ قدمت ورماہ، حتیٰ کہ ہمارے نبی کے پیر جو ہے سوج جاتے تھے، یا رب امتی یا رب امتی۔ اور جبریل کو ترس آ گیا، آپ فکر نہ کرے، آپ کے نبی کو امت کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کو ہم ہلاک نہیں کریں گے، ہم اس کو رسوا نہیں کریں گے، لیکن یہی امت جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، یہی امت جو ہے زناکاری میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جو بھی ہم سے خطائیں غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما، جو قید و بند میں محفوظ ہے، جو جیل میں محفوظ ہے، بند ہے، ان کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ جو ہے مصیبت میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا سے جو ہے جب موت کا وقت ہو، اللہ آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو جو ہے دیندار بنا دیجئے، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنا ولی بنا دیجئے۔ اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، وہ رحمت کی نگاہ جو آپ جنید بغدادی پر ڈالتے تھے، وہ رحمت کی نگاہ جو آپ بایزید بستانی پر ڈالتے تھے، جب آپ نے رحمت کی نگاہ ڈالی جنید بغدادی پر، ان کو اکھاڑے کی دنیا سے نکال کر، کشتیوں کی دنیا سے نکال کر اپنا ولی بنا دیا، جب آپ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تو بشر حافی کو شراب خانے کی دنیا سے نکال کر اپنا بنا دیا، جب آپ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تو جو ہے حبیب اجمی کو سود خوروں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیا، جب آپ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تو مجدد الفسانی کو وقت کا مجدد بنا دیا، جب آپ نے رحمت کی نگاہ ڈالی پھر ذوالفقار صاحب کو پوری دنیا کا ولی بنا دیا۔ اللہ ہم روز سنتے رہتے ہیں، اللہ والے یہ اللہ والے، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اللہ کا ولی بنا دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ یہاں پر یا اللہ بڑے بڑے اللہ والوں کو پیدا فرما، یا مفتی حافظ قاری کو پیدا فرما، یا اللہ گاؤں کے اندر آپس میں محبت عطا فرما، رواداری کا معاملہ فرما، یا اللہ یہاں پر آپس میں حسن و سلوک کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جتنی خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور شر سے جو پناہ مانگی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یا اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔